لكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد من ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.
ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون فما علمناها الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا يعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. سورة المبارك الفاتحة. بلند سلوات پڑھی. علامہ جواد صاحب کے سلح شبدے پہ کلام ہے سلوات. کیا تھی یہ خاک اور اسے کیا بنا دیا. کیا تھی یہ خاک اور اسے کیا بنا دیا. لمحوں میں عرش پاک سے اونچا بنا دیا. لمحوں میں عرش پاک سے اونچا بنا دیا. کہتے تھے اس زمین کو صحرائے کربلا. کہتے تھے اس زمین کو صحرائے کربلا. مولا نے کربلائے مولا بنا دیا. صلوات. ایک اور کہتا ہے لمحوں میں گرو کو جو انسان بنا دیا. لمحوں میں گرو کو جو انسان بنا دیا. چشمے فلک کو آئینہ حیران بنا دیا. چشمہ فلک کو آئینہ حیران بنا دیا. واللہ معجزہ ہے کہ 23 سال میں. واللہ معجزہ ہے کہ 23 سال میں صدیوں کے کافروں کو مسلمان بنا دیا. صلوات. سورہ شبیر کے حوالے سے کلام. یہ وہ دین ہے کہ مذہب آدمی کا طاقت و زر ہے. یہ وہ دین ہے کہ مذہب آدمی کا طاقت و زر ہے. کسی کا دین درہم ہے, کسی کا دین ڈالر ہے. کسی کا دین درہم ہے, کسی کا دین ڈالر ہے. نمازیں ہیں تو ایسی جیسے کثرت پہلوانوں کی. نمازیں ہیں ایسی جیسے کثرت پہلوانوں کی. جسے کہتے ہیں سجدہ وہ بھی پیشانی کی ٹکر ہے. جسے کہتے ہیں سجدہ وہ بھی پیشانی کی ٹکر ہے. خدا کے گھر کا حج ہوتا ہے بس تفریح کی خاطر.
خدا کے گھر کا حج ہوتا ہے بس تفریح کی خاطر، طواف خانہ کعبہ بھی ایک قسمت کا چکر ہے، طواف خانہ کعبہ بھی ایک قسمت کا چکر ہے، زکوٰۃ و خمس کیسے راس آئے، زکوٰۃ و خمس کیسے راس آئے اہل ایمان کو، زکوٰۃ و خمس کیسے راس آئے اہل ایمان کو، کہ پیسہ دینا بھی اب جان دینے کے برابر ہے، کہ پیسہ دینا بھی اب جان دینے کے برابر ہے، اگر ماں اس کی ہے کوثر تو بابا ساقی کوثر ہے، اگر ماں اس کی ہے کوثر تو بابا ساقی کوثر ہے، جو کوثر کے مقابل ہو اسی کا نام ابتر ہے، جو کوثر کے مقابل ہو اسی کا نام ابتر ہے، قلم سے اس نے کاٹے حوصلے اہل شرارت کے، قلم سے اس نے کاٹے حوصلے اہل شرارت کے، کوئی بتلاؤ کیا تیغ علی میں ایسا جوہر ہے، صلوات محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خاطر سے بنا ہے جس کے جہاں وہ خاصہ داور آتی ہے، خاطر سے بنا ہے جس کے جہاں وہ خاصہ داور آتی ہے، وہ ہو گیا بخشش کا سامان اب شافع محشر آتی کا سامان اب شافع محشر آتی ہے، خاطر سے بنا ہے جس کے جہاں ہے شاد بہت محبوب خدا کے چاند سی بیٹی حق میں عطا ہے، شاد بہت محبوب خدا کی چاند سی بیٹی حق نے عطا، امت کو بچانے دوزخ سے ہم شان پیغمبر آتی ہے، امت کو بچانے دوزخ سے ہم شان پیغمبر آتی ہے، وہ ہو گیا بخشش کا سامان اب شافع محشر آتی ہے، آراستہ ہے سب ارض و سما خوش آج بہت ہے سارا جہاں، صلوات تو پڑھیے آراستہ ہے سب ارض و سما خوش آج بہت ہے سارا جہاں، کس جاہو حشم سے خدیجہ کی دنیا میں دختر آتی ہے، حشم سے خدیجہ کی دنیا میں دختر آتی ہے، خاطر سے بنا ہے جس کے جہاں وہ خاصہ داور آتی ہے، سب خلق خدا کی مشکل کو آسان کریں گی شہزادی، سب خلق خدا کی مشکل کو آسان کرے گی
शहजादी लोखदा कुशाई करने को अब ज़ौजे हैदर लोखदा कुशाई करने को अब ज़ौजे हैदर आती है खातिर से बना है जिसके जहाँ वो खासे दावर आती है सरदारे जवानाने जन्नत है फातिमा ज़हरा के दिल पर सरदारे जवानाने जन्नत है फातिमा ज़हरा के दिल पर ले जाने जिना में उम्मत को हसनैन की मादर जाने जिना में उम्मत को हसनैन की मादर आती है खातिर से बना है जिसके जहाँ वो खासे दावर आती है जो काम किए तेरा मासूम तन्हाई करेंगी बिनते नबी जो काम किए तेरा मासूम तन्हाई करेंगी बिनते नबी खातूने जन्नत हादिए की खल्क़ की रहबर आती खातूने जन्नत हादिए थी खल्क़ की रहबर आती है खातिर से बना है जिसके यहाँ वो खासे दावर आती है जश्न हुसैनी आज बपा मिलाद ज़हरा का हर जा है जश्न हुसैनी आज बपा मिलाद ज़हरा का हर जा लो मकसद सबकी दिलवान अब फातिमा मकसद सबकी दिलवान अब फातिमा आती है खातिर से बना है जिसके यहाँ वो खासे दावर आती है जो हो गया बख्शिश का सामा अब शाफ़े महशर आती है मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आवाज़ बुलंद जो बूतरा के कदमों की खाक हो जाता जो बूतरा के कदमों की खाक हो जाता कसम खुदा की वही शख्स पाक हो जाता और ये बात किसने कही पूछिए मुवर्रिख से अली ना होते तो मैं भी हलाक हो जाता हो जाता और ये बात किसने कही पूछिए मुवर्रिख से अली ना होते तो मैं भी हलाक हो जाता अली के नाम से जलते हो तुम
یوں ہی سہی علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا اب خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا میں صبح و شام یہیں پر تمہیں جلاؤں گا خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا میں صبح و شام یہیں پر تمہیں جلاؤں گا جو پتر آپ کے قدموں کی خاک ہو جاتا قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا عقیل بھائی آپ نے پڑھا نعرہ حیدری السلام علیکم وعلیکم السلام کس طرح سمجھاؤں میں کیا ہے ردائے فاطمہ کس طرح سمجھاؤں میں کیا ہے ردائے فاطمہ خود نبوت کا مسلح ہے ردائے فاطمہ خود نبوت کا مسلح ہے ردائے فاطمہ کس طرح سمجھاؤں میں کیا ہے ردائے فاطمہ پاک باطن دامن حیدر سے ہے لپٹے ہوئے پاک باطن دامن حیدر سے ہے لپٹے ہوئے پاک تینت کا سہارا ہے ردائے فاطمہ شروعات پاک تینت کا سہارا ہے ردائے فاطمہ کس طرح سمجھاؤں میں کیا ہے ردائے فاطمہ جو بھی نکلا بن کے نکلا وہ پیغمبر یا امام جو بھی نکلا بن کے نکلا وہ پیغمبر یا امام قسمت مطلق کا دارا ہے ردائے فاطمہ مطلق کا دارا ہے ردائے فاطمہ کس طرح سمجھاؤں میں کیا ہے ردائے فاطمہ جس کے ایک گوشے میں ایمان دوسرے گوشے میں دین جس کے ایک گوشے میں ایمان دوسرے گوشے میں دین حق تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے ردائے فاطمہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے ردائے فاطمہ کس طرح سمجھاؤں میں کیا ہے ردائے فاطمہ دامن مولا چھپا لے گا قیامت میں مجھے
دامنے مولا چھپا لے گا قیامت میں مجھے ہم گنہگاروں کا پردہ ہے ردائے فاطمہ ہم گنہگاروں کا پردہ ہے ردائے فاطمہ کس طرح سمجھاؤں میں کیا ہے ردائے فاطمہ ہاتھ اٹھے اور مدعا نظروں میں لہرانے لگا ہاتھ اٹھے اور مدعا نظروں میں لہرانے لگا کتنا مستحکم وسیلہ ہے ردائے فاطمہ کتنا مستحکم وسیلہ ہے ردائے فاطمہ عصمت سجدہ کرے ہم کو فضائل کی جبیں عصمت سجدہ کرے ہم کو فضائل کی جبیں ایسا قبلہ ایسا کعبہ ہے ردائے فاطمہ ایسا قبلہ ایسا کعبہ ہے ردائے فاطمہ کس طرح سمجھاؤں میں کیا ہے ردائے فاطمہ گرمی محشر سے کیا ڈرتا عزادار حسین اللہم صلی گرمی محشر سے کیا ڈرتا عزادار حسین اے سیدی ماں کا سایہ ہے ردائے فاطمہ اے سیدی ماں کا سایہ ہے ردائے فاطمہ کس طرح سمجھاؤں میں کیا ہے ردائے فاطمہ خود نبوت کا مسلح ہے ردائے فاطمہ ایک آدھ Masood. Assalamu alaikum. From Sunday school, about 3 students, they have prepared something about the Fatima Sallallahu Alaiha. First, I would call on Hussein. Prophet Muhammad, peace be upon him, wished to have it all. On Friday 20th of Jamul al-Aqab at Makkah, his wish came true. At the birth, Bibi Khadija wanted the neighboring of Quraysh women, but they flatly refused her, for she had supported Prophet Muhammad, peace be upon him. Then, to her surprise, 4 great women came addressing her. Oh, Khadija, I am Sarah, the mother of Ishaq, and the other female marriage, Maryam, the mother of Isa, Asiya, the daughter of Mazain, and Kulsum, the sister of Musa. We have all been commanded by God to honor knowledge at your disposal. These 4 women helped Bibi Khadija until Bibi Fatima Islam. Bibi Fatima Islam was only 5 years old when her mother had left her heavenly household. From there, the Holy Prophet, peace be upon him, brought her up. Bibi Fatima Islam was a respectful and honest daughter. She would help her father in all the rough times he had to go through. On
Friday 1st of Zulhaj in the year 288, Bibi Fatima was wedded with Hazrat Ali alayhi salam. As a wife, she did all her duties taught to women in Islam. She became the backbone of Hazrat Ali alayhi salam through his rough times as well. Bibi Fatima was also a very excellent mother. Her children, Imam Hussain, Imam Hussain, and Janab Kulsum are well known for their piety, goodness, and generosity. Their strength of character and action changed the course of history, which would have been lost to mankind. We are all gathered here this day with Bibi Fatima to celebrate her birth, for she had taught us many things that we should be very thankful of. And she had a sweet heart and would help the needy. She helped her husband and her father in their rough times. Again, we should be thankful of what a great role model she was to us. जिसके शौक और शेर सफिशिएंटली कहते हैं, जिसके गर्दन को सरदारे जिना कहते हैं, जिसके ताज़ीम पैगंबर पे हो लाज़िम, उसको फातिमा सैयदा गुनो मक्का कहते हैं. MashaAllah. This speech was written with the help of his parents. The next two speeches are from two young ladies, and they have done it 100%, I mean, almost on their own. Sarah Hassan. Salawat. Assalamu alaikum. I would like to take a few minutes of your time to talk about our beloved Bibi Fatima. Bibi Fatima was the only child of our Holy Prophet Muhammad and his wife Bibi Khadija. Bibi Fatima loved her father greatly and tried to help him in any way that she could. Bibi Fatima had a very difficult life, but her belief in Allah kept her strong. When Bibi Fatima was 7 years old, her beloved mother died. Bibi Fatima often felt sad and alone, but she always looked towards her father for the support she needed. Bibi Fatima always took all the insults that her father was given by the kuffar and always comforted him. She always saw to her father's needs before anything else. One fact that is unknown to everyone is that when Hazrat Adam alayhi salam and Bibi Hawa were in Jannah, they used to think that they were the most beautiful creatures that Allah had created. One day, Allah led them into a castle and told them to look inside the castle. In the castle, they found a lady who was very beautiful. In her ears, there was one red earring, and on the other ear, she had a green earring. On her neck, there was a pearl necklace, and on her finger, she had a big diamond ring. When Bibi Hawa and Hazrat Adam inquired Allah who this lady was, Allah said, "This is Fatima. On her right ear, she has a green earring that represents Imam Hassan. On her left ear, she has a red earring that represents Imam Hussein. Her neck holds pearls that represent Imam Ali, and on her finger, she has a beautiful diamond that represents her beloved father, Prophet Muhammad." So as you can see, Bibi Fatima is a very important woman in our Islamic history. In fact, Islam says that she is the ideal woman. She is a role model that we should all follow. May Allah bless her always. Salawat. Assalamu alaikum. I would like to say a few words on our gracious lady, Bibi Fatima. Our great Janabi Sayyida was born on the 20th of Jamad al-Akhir in Makkah, 8 years before Hijrah. She was born to the family of our Prophet ﷺ and his wife, Bibi Khadija. At the time of her birth, Allah sent 4 holy women, Hazrat Sarah, Janabi Maryam, Bibi Asiya, and Bibi Kulthum, to assist Bibi Khadija, and with their help, Bibi Fatima was born. Bibi Fatima received much love from both of her parents and was brought up in a good home. She learned much from her mother, but when Bibi Fatima was 5 years of age, her mother passed away, leaving her to the care of her father. The Prophet also taught her well, and she was, at such a young age, a very pious girl. She took care of her father when he was ill or hurt and healed his wounds.
When Our Lady became of age, many gentlemen from all around came to ask for her hand in marriage. For help in choosing a proper match for his daughter, the Prophet asked the help of Allah to pick the right person. To guide the Prophet, Allah sent a star. عرض کیا ہے کہ زہرا نہ ہو تو دین نساء میں کمی رہے. زہرا نہ ہو تو دین نساء میں کمی رہے. عفت کی سلسبیل پہ کائی جمی رہے. زہرا نہ ہو تو دین نساء میں کمی رہے. عفت کی سلسبیل پہ کائی جمی رہے. اور قائم جہان ان کے ہی لختے جگر سے ہے. قائم جہان ان کے ہی لختے جگر سے ہے. گر یہ نہ ہو تو رحمت یزداں تھمی رہے. قائم جہان ان کے ہی لختے جگر سے ہے. گر یہ نہ ہو تو رحمت یزداں تھمی رہے. آواز بلند صلوات. عرض کیا ہے کہ بزم احد میں نور شبستہ ہے فاطمہ. بزم احد میں نور شبستہ ہے فاطمہ. ختم رسول کی جان ہے ارماں ہے فاطمہ. اور خلوت قضاء علی میں فیروزہ ہے فاطمہ. اور شہزاد گانے خلد کی بھی ماں ہے فاطمہ. شہزاد گانے خلد کی بھی ماں ہے فاطمہ. وابستہ اس کے نور سے 12 امامتیں ہے. ختم اس کی نسل پہ ساری سعادتیں. اور عرض کیا ہے کہ گلزار انما میں بہارا ہے فاطمہ. گلزار انما میں بہارا ہے فاطمہ. فردوس حلتا میں خرامہ ہے فاطمہ. اور نجم و اذا ہوا کا بھی عنواں ہے فاطمہ. نجم و اذا ہوا کا بھی عنواں ہے فاطمہ. اور آیت مباہلہ کی جہاں ہے فاطمہ. اور آیت مباہلہ کی جہاں ہے فاطمہ. ہر زاویے سے محور ایماں ہے فاطمہ. ہر زاویے سے محور ایماں ہے فاطمہ. ایمان کیا ہے مرضی یزداں ہے فاطمہ. اور عرض کیا ہے کہ فرش زمین پہ اتری ہے ایک عرش بارگاہ. فرش زمین پہ اتری ہے ایک عرش بارگاہ. اب آسمان زمین سے ملاتا نہیں نگاہ. پورے بچھا کے زلفیں بنانے لگی ہیں راہ. اور کنعان کا چاند چھپنے کو پھر ڈھونڈتا ہے چاہ. کنعان کا چاند چھپنے کو. فرش زمین پہ اتری ہے ایک عرش بارگاہ. اب آسمان زمین سے ملاتا نہیں نگاہ. پورے بچھا کے زلفیں بنانے لگی ہیں راہ. اور کنعان کا چاند چھپنے کو پھر ڈھونڈتا ہے چاہ. شہزادی ارم کی ہے آمد جہان میں. سلوات کا بھی غل ہوا کون و مکان میں. اور شہزادی عرب بھی ہے تو ملکہ عجم. شہزادی عرب بھی ہے تو ملکہ عجم. ہے شش جہات میں تیرے پھیلے ہوئے کرم. یہ ابر یہ فضا یہ ستارے قدم قدم. تیرے وجود سے ہے سماوات کا برم. تیری جبیں کی جوت سے شمس و قمر بنے. اور شام ازل تبسم لب سے سحر بنے. اور مہر خلوص ماہ محبت وفا نشاں. تو آسمان خلق پہ عصمت کی کہکشاں. اور صحن رسول میں تو شرافت کا صاحباں. تو آسمان خلق پہ عصمت کی کہکشاں. صحن رسول میں تو شرافت کا صاحباں. قوم نساء میں کار رسالت کی ترجمہ. قوم نساء میں کار رسالت کی ترجمہ. قرآن ہے تذکرہ تیرے لیل و نہار کا. ایمان نام ہے تیرے پیاروں سے پیار کا. قرآن ہے تذکرہ تیرے لیل و نہار کا. ایمان نام ہے تیرے پیاروں سے پیار کا. اور قائم ہے تیری ذات سے ایوان رنگ و بو.
تو آخری رسول کی اکلوتی آرزو ہے، نام تیرا کام و دہن کے لیے وضو، اسلام کی رگوں میں ہے اب تک تیرا لہو، اور عصمت کی منزلوں میں تو وہ پاک باز ہے، تجھ پر نہ ہو درود تو باطل نماز ہے۔ وہ پاک باز ہے، تجھ پر نہ ہو درود تو باطل نماز ہے، تو انبیاء کے کار مسلسل کی آبرو، الہام ہر خیال تو قرآن گفتگو، ہر کام کار خیر کی منزل کی جستجو، ہر فعل و ہر سخن سے ہوئی دین کی نمو، ہر فعل و ہر سخن سے ہوئی دین کی نمو، تو وہ شجر ہے مرضی پروردگار کا، دامن جو دین حق کے چمن کی بہار کا، اور تو خوش تو خوش نبی جو نبی خوش تو خوش خدا، تو خوش تو خوش نبی جو نبی خوش تو خوش خدا، تو غضبناک جس پہ نبی و خدا خفا، جاروب کش ہے در پہ تیرے ملکہ سبا، اور کرتی ہے فخر تیری کنیزی پہ آسیہ، مریم کا بس یہ شرف کہ ہے مادر نبی، اور عیسیٰ ہے تیرے گہر میں بیٹے کا مقتدی، عیسیٰ تیرے گہر میں بیٹے کا مقتدی، مریم کا بس یہ شرف کہ ہے مادر نبی، عیسیٰ ہے تیرے گہر میں بیٹے کا مقتدی، اور خیر البشر ہے باپ تو خیر النساء ہے تو، پاکیزگی فکر کا ایک معجزہ ہے تو، عکس رسول جس میں ہے وہ آئینہ ہے تو، لا ریب اپنی صنف میں ایک مصطفیٰ ہے تو، عکس رسول جس میں ہے وہ آئینہ ہے تو، اور لا ریب اپنی صنف میں ایک مصطفیٰ ہے تو، تیری مثال دہر میں ملنی محال ہے، تجھ سا ہو کوئی اور یہ خواب و خیال ہے، اور تھی تجھ سے قبل دہر میں ظلمت سی چار سو، عورت کی بالخصوص نہ تھی کچھ بھی آبرو، دختر کو عرب جانتے تھے ننگے آبرو، بیٹی کا اپنے ہاتھوں سے کر دیتے تھے لہو، منقولہ جائیداد سا اس کا مال تھا، منقوعہ پدر پہ تصرف حلال تھا، اور آمد سے تیری ظلمت شب دور ہو گئی، عرض حجاز قبلہ گہے دور ہو گئی، عورت کے سر سے ساری بلا دور ہو گئی، ہر نازنی صفات میں ایک دور ہو گئی، اور عورت میں پھر سے آیا شرافت کا بانگ پن، نفرت کی رات گزری محبت کا آیا دن، اور عورت کو تو نے عورت کامل بنا دیا، اور جوہر حیات کا حامل بنا دیا، عورت کو تو نے عورت کامل بنا دیا، اور جوہر حیات کا حامل بنا دیا، افسانے کو کتاب مکمل بنا دیا، گم کردہ رہ کو حاصل منزل بنا دیا، کیا کہنے، ذرے کو آفتاب کی تابانی بخش دی، قطرے کو بحر تند کی طغیانی بخش دی، اور زینب نے تجھ کو ورثے میں پایا کچھ اس طرح، زینب نے تجھ کو ورثے میں پایا کچھ اس طرح، لہجے کو مرتضی سا بنایا کچھ اس طرح، ٹھوکر سے کسر شاہی کو ڈھایا کچھ اس طرح، انسان کا ضمیر جگایا کچھ اس طرح، عورت نے اموی جور کی کسبل نکال دی، مظلومیت نے ظلم پہ زنجیر ڈال دی، اور آخری بند ہے کہ اب نظر پوچھتا ہے مورخ سے یہ سوال، تاریخ میں ہے جتنے بھی کردار با کمال، اپنے پسر کے خون سے چہرہ ہے کس کا لال، گھر کو لٹا کے کس کا گھرانہ ہے لازوال، کس کا پسر حسین ہے اب منہ تو کھولیے، یہ چپ سی کیوں لگی ہے ذرا کچھ تو بولیے، شکریہ نظر صاحب۔ معصوم انتظامیہ کی جانب سے سب سے پہلے آج کے اس پرمسرت موقع پر میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی قبلہ جناب حمید الحسن صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ اپنے امریکہ کے دورے میں اپنی انتہائی مصروفیات کے بعد نعرہ صلوات، أعوذ بالله السميع
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے تمام مستمعین کرام کو اور تمام شرکاء اور معنی آج کی اس سعادت اور برکت سے بھری تاریخ کے سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں مبارکباد ہدیہ کروں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پاک و پاکیزہ کردار کو سامنے رکھ کر ہماری زندگی پاک اور پاکیزہ راہوں پر گزرے اور بہتر سے بہتر ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنمائی کرے وہ شخصیت اور وہ ذات کی جو ہم سب کے لیے قابل احترام اور واجب تعظیم سے. عزیزان گرامی، میں ابتداً دو لفظ معذرت کی کروں اپنے دو ایک ان لوگوں سے کہ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ ابھی میرے محترم بھائی شمیم صاحب نے جو کچھ فرمایا میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. بہترین کلام ہمارے عزیز جناب نظر نقوی صاحب اور اس سے صادق کے ساتھ میں پیش فرمایا، اور دل پہ ایک اطمینان اور خوشی اور سکون اور روحانی کیفیت جذب انجذاب کی محسوس ہوئی کہ اس سرزمین پر اس مقدس تاریخ میں جس طریقے سے یہ جشن، یہ خوشی اور یہ مسرت دل کو اور بھی مزید اطمینان اور سکون ان بچوں سے کہ جنہوں نے ابھی جناب معصومہ سے متعلق اگرچہ ظاہر ہے کہ لکھی ہوئی بات تھی جو انہوں نے پڑھ کر سنائی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بات کی توقع نہ کریں کہ یہ آج صفحہ قرطاس پر کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر جو ان کے زبان سے ادا ہوئی وہ یقیناً ان کے حافظے میں اور ان کے کریکٹر میں اور دل و دماغ میں یقیناً جذب ہے، اور انشاءاللہ یہ بچے مستقبل میں اسلام کی اس تاریخ کو اور پرعظمت طور پر پیش کر سکیں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے ان افراد کو کہ جو ان کے خانوادے سے متعلق ہوں یا ان کے وہ اساتذہ کہ جنہوں نے ان کو اس بات پر تیار کیا، آمادہ کیا کہ وہ اپنے اس جذبے کو پیش کر سکیں. اس سرزمین پر یہ بہت قابل قدر بات ہے. میں جہاں تک میرا نظر ہے کہ زمانہ 40 میں اس دن عرض کر چکا ہوں، پہلے دن یہاں شب جمعہ کی دعوت تھی یہاں سے 40 کے لیے، اور لکھنؤ کے حالات کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، کہیں بھی نہیں گیا، یہ نہیں کہ یہاں نہیں آیا. اور بہرحال وہاں پر رہنے کا ایک فائدہ تو اس تمام نواح میں ہم کو تھا اور حاصل ہوا ہے. ان افراد کو جو شب جمعہ یہاں نہیں تھے، دو لفظوں میں ان سے عرض کر دوں کہ 50 سال پرانی تاریخ ہماری جو بہت ہی فتنے اور فساد، اختلافات، قتل و خونریزی اور بلڈ شیڈ سے بھری ہوئی تھی،
اور ہر اہم تاریخ ہم بہت ہی خطرات سے گزرتے تھے. اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ دونوں فرقوں میں اختلاف کس حد تک وہ تو رہے گا، ہے اور رہے گا، لیکن مقصد و مفہوم یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مجمع جو یہاں ہے، جو اس فرش پر ہے اور اس سے متعلق اور وابستہ جہاں جہاں ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ پریچنگ میں، اسلام کی تبلیغ میں، تبلیغ اسلام میں کہیں سے بھی وائلنس والا نہیں ہے، کہیں سے بھی جارحیت والا نہیں ہے. اگر ہم جارحیت پسند ہوتے تو کربلا کی یاد نہ مناتے، اور اگر جارحیت پسند ہوتے تو آج کی شخصیت کا ذکر ہوگا، اس کا کردار ہم اپنے بچوں تک تعلیم نہ دیتے. ظاہر ہے کہ جو عزاداری پر بات ہوگی، پوری دنیا کے شیعوں کا دل عزاداری سے وابستہ ہے، اور اس لیے لکھنؤ میں جو مطالبات اس کے مقابلے میں تھے وہ ان کے نزدیک جائز ہوں، مگر اس کا مطالبے کا طریقہ ہمارے نزدیک غلط تھا، اور اسی لیے 50 سال سے اس بات پر سمجھوتا نہ ہو سکا، اور 21 سال سے سامنے کے فریق کے ناانصافی کی بنیاد پر ہماری عزاداری کے جلوس رکے ہوئے تھے. شکر خدا اور بارگاہ اور جیسی بارگاہوں میں دعاؤں کا صدقہ اور طفیل ہے کہ ہم اس عمر میں کامیاب ہوئے، اور اس بار وہ جلوس عزا جو 21 سال سے رکے ہوئے تھے وہ برآمد ہوئے. یہ دوسری بات ہے کہ لکھنؤ مرکز تشیع ہے اور عزاداری کا مرکز ہے، اور 953 جلوس وہاں سال میں نکلتے تھے، لیکن 953 جلوس کو سمیٹ کر اس مرتبہ کیونکہ کم سے کم 150 انجمنیں ہیں تو ان میں سے ہر انجمن کا جلوس شمار ہوتا تھا، تو ان کو ہم نے پہلے سال کے اعتبار سے 5 میں سمیٹا ہے، اور سامنے کے لوگوں کا جو مطالبہ تھا جس طریقے کا اس کو نہ منظور کرتے ہوئے اس طریقے پر ان کو آمادہ کیا گیا کہ جو ہمارے لیے اگر قابل قبول نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے اتنا اذیت رساں اور تکلیف دہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایریا میں، اپنے علاقے میں جس طرح سے چاہیں کریں. اور اس میں ہمیں پوری کامیابی ہوئی. لکھنؤ میں آپ کو علم ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھی اور دوست ہندوستان سے باہر رہے، بہت تنہائی کا بوجھ تھا، لیکن اس کے باوجود مولا کی تائید اور مدد تھی کہ ہم اس عمل میں کامیاب ہوئے، اور 3 فرقوں نے مل کر، 3 فریق نے مل کر، یعنی گورنمنٹ، حضرات اہل سنت اور شیعہ حضرات نے مل کر ماہ رمضان سے پہلے 20 میٹنگز اور رمضان سے محرم تک 10 میٹنگ، تقریباً 30 میٹنگز میں ہم لوگوں نے جس طریقے کی آپس میں گفتگو کی، اس میں ہمارے اور بہت ساتھی بھی شریک رہے، اور سبھی ساتھی شریک رہے جو یہاں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ہمارے دوست احباب. تو خیر میں مختصر طور پر اس بات کو اس لیے عرض کر لے گیا کہ جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ فکر و تردد میں ہوں گے کہ لکھنؤ میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا رہتا ہے. ہم لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کسی زمین پر، پراپرٹی پر، کسی چیز پر اگر آپس کا نزاع ہے تو وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا جلوس عزا پر ہو، کیونکہ ایک جلوس عزا پر اگر کوئی نزاع ہے تو اس کا مقصد یہ کہ تمام جگہوں کے جلوس عزا متاثر ہوں گے. وہابیت کی پوری کوشش یہی رہی کہ جلوس عزا متاثر ہوں، لیکن ہماری پوری کوشش یہی رہی کہ ساری دنیا کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جلوس عزا میں کوئی فساد نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہم نے 5 جلوس بھی ایکسیپٹ کیے تو ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ دیکھو اگر جلوس فساد کا ذریعہ ہوتے تو سارے لکھنؤ، سارے لوگ اس کو اس اطمینان سے نہ دیکھ رہے ہوتے، اور اس میں شرکت نہ کر رہے ہوتے، اور اس کی زیارت نہ کر رہے ہوتے. ایک ایک جلوس اس بات کی دلیل بن رہا تھا کہ عزاداری فساد کا نام نہیں ہے بلکہ تبلیغ اسلام کا نام ہے. صلوات محمد والے. میں نے پرسوں عرض کیا تھا، اب اپنی تقریر ابتدا کم سے کم فریق مخالف کی سب سے نمایاں شخصیت کی اس قول سے کر دوں جو میں نے شب جمعہ یہاں نقل کیا تھا کہ ہماری کامیابی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے جلوس عزا منوا لی ہے،
بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، دیکھیے پوری تاریخ ہے وہابیت کی، اور آج جس کا سابقہ ہم ہندوستان سے افغانستان اور پاکستان تک دیکھ رہے ہیں، اس تاریخ میں جس کو میں ان کا جد امجد سمجھ لوں وہ ابن تیمیہ، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ابن تیمیہ نے جس طریقے کی تبلیغ کی، اس میں یہاں تک کہ معاذ اللہ قبر رسول تک کسی کو جانے کی ضرورت کیا ہے، وہاں جانا بدعت ہے، اور اس کے بعد اہانت والی لفظیں کہ وہ تو معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے، جو لفظیں ان کی وہ نقل نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے آج سے 10 سال 12 سال پہلے ہندوستان میں بنارس میں ابن تیمیہ ڈے منایا تھا، اور سعودیہ گورنمنٹ میں جن کو بہت عزت دی جاتی ہے، وہاں کے سب سے بڑے امام جب اس جگہ شرکت کی تھی، انہوں نے، میں ظاہر ہے کوئی طعن و طنز والی تقریر نہیں کرتا ہوں، آپ حضرات واقف ہیں، 1 مہینہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس پوری گفتگو کو میں نقل نہیں کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ سب سے بڑا وہابیت کا زور یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے محبت اور احترام کے جذبے سے لوگوں کو دور کیا جائے، اور اسی لیے لکھنؤ میں بھی جو ہمارا ٹکراؤ تھا وہ یہ کہ اہل بیت کا نام مقدم ہو یا اصحاب کا نام مقدم ہو۔ ان کا زور یہ تھا کہ اصحاب اصحاب، ہماری بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت نہیں تو کوئی نہیں۔ یہ ایک تبلیغی راستہ چلا، اور ہمیں اس بات کا، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ظاہر کہ خالی ماہ رمضان سے پہلے بقول ہمارے یہاں کے ہوم سیکرٹری کے یہ 2200 گھنٹے خرچ ہوئے ہم لوگوں کے ان میٹنگز میں۔ گورنمنٹ ہے، رات رات بھر سب بیٹھے ہیں، صبح سے رات تک بیٹھے، لیکن اگر ہم اس نتیجے تک پہنچے ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ 22,000 عام مسلمان مل کر بھی اگر ایک بات کہتے تو میں اس کی اتنی اہمیت نہ دیتا، کیونکہ ہم اجماع والے راستے سے اتنا مانوس نہیں ہیں جتنا عقل و فکر کسی ایک فرد کی اور بات سامنے آئے۔ اور اس لیے میں نام نہیں لوں گا، ممبر کے بعد پوچھنے تو عرض کر دوں گا کہ وہابیت کا پرچم جس گھر سے بلند تھا لکھنؤ میں، اور جو پوری دنیا پر اثر انداز ہوا، انہی کے پوتے ہمارے سامنے میٹنگز میں تھے، اور جب میں نے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کامیاب وکیل اور کامیاب مبلغ دونوں کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، سامنے والے کو غصہ دلا دو۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ کون کسے غصہ دلا سکا، اور مجبور ہو کے سامنے والے نے کیا کہہ لیا، اس کا ایک جملہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے عرض کروں۔ ایک میٹنگ میں جب میں برابر اس بات پر ہٹ کرتا تھا، طنز کرتا تھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں مانتے اس بات کو، ہم یہ جلوس کس لیے، کیا تفصیلات، اور آپ اس لیے مخالفت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے کبھی 4 سال پہلے کسی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہم یزید کی برائی بھی نہیں سن سکتے۔ اتفاق سے وہ بھی تھے، ہر مرتبہ میرے اس الزام پر وہ خاموش رہتے تھے، اور ایک موقع پر ان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی دفاع کرتے ہوئے ان صاحب نے جن کے دادا نے کبھی پرچم بلند کیا تھا وہابیت کا لکھنؤ میں، آج ان کے پوتے جو ساری دنیا اسلام میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں بڑے عالم کی حیثیت سے، اور پھر بعد میں بھی انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر جب باتیں کی، میں نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ ایسے خیالات پیش کیے، تو اس پر انہوں نے التزام کیا کہ میں اس پر باقی ہوں اور قائم ہوں۔ سنیے گا جملہ، حق پر زبان جاری، حق وہ ہے کہ جو جاری ہو زبان پر، کہ آخر میں ان کو یہ کہنا پڑا، آپ ہم کو یزیدیت کا طعنہ دیتے، ہمیں سخت برا لگتا ہے جب آپ ہم سے ایسا کہتے ہیں، ہم سے سنیے آپ کیا جانیں گے۔ اور پھر ان کا فقرہ تھا
کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، بڑے احترام سے انہوں نے امیر المومنین کا نام لیتے ہوئے، لقب لیتے ہوئے نام لیتے ہوئے، اور پھر یہ کہا کہ جناب سیدہ امام حسن امام حسین یہ وہ تھے، سنیے گا آپ، یہ وہ تھے کہ جن کے کھوڑوں کی ٹاپوں کی خاک بھی سب سن رہے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ، ان کے ساتھ کی لیڈرشپ کے لوگ، ہم لوگ، اگر ان کے کھوڑوں کی ٹاپوں کی خاک بھی ہماری قبر میں رکھ دی جائے تو ہماری شفاعت کے لیے کافی ہے۔ صلوات تو پڑھیں۔ اور پھر یہ جملہ تھا کہ اور معاویہ ثواب پر نہیں تھے، علی حق پر تھے۔ جب ان کے ماننے والے چاہنے والوں کو میٹنگ کی اس بات کی خبر ہوئی تو دوسرے دن اخبارات میں ایک انجمن آل ابی سفیان کی طرف سے عنوان چھپا کہ آپ نے ایسا ایسا میٹنگ میں اپنے دادا کے خلاف، مسلک کے خلاف کیسے کہا، اس کا مقتضی شیعوں کا جو ایک اور عقیدہ ہے تولا کے مقابل، آپ نے اسے جائز کر دیا کہ اب وہ جو چاہیں کہیں۔ تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ نہیں، ہم کوئی تردید نہیں کریں گے اس بات کی، یعنی ہم اس بات پر قائم اور باقی۔ اور ابھی جب میں یہاں سے آنے والا تھا، اس سے کچھ پہلے محرم کے زمانے میں جب انہوں نے فون کر کے کہا مولانا یہ جلوس نکل گئے، آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، دیکھیے ہمارا بھی جلوس نکلتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اگر آپ نے جو وعدے کیے اس طرح ہے تو نکلے گا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا نہیں، آپ نے جو جملے کہے تھے اس نے مجھ کو کافی آپ کی قدر پر مجبور کیا ہے، جو آپ نے اہل بیت کے بارے میں جملے کہے تھے۔ انہوں نے پھر جوش میں کہا ایک بار نہیں 100 دفعہ کہتا ہوں، اور یہ سن لیے کہ آج پھر سے آپ سن لیجیے کہ میرے دادا تک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ معاویہ علی کی صف نعال میں بھی بٹھانے کے لائق نہیں تھے۔ تو میں اسے کامیابی سمجھتا ہوں کہ کم سے کم آمنے سامنے بیٹھ کر اتنا تو تم نے کہا، دنیا کہلے منافقت میں کہا ہوگا، غلط کہا ہوگا، جھوٹ کہا ہوگا، لیکن میں یہ کہوں گا کہو کچھ، تحریر باقی رہ جاتی ہے۔ جب تحریر میں باتیں سامنے آ گئی تو تمہاری دنیا بھر کے ماننے والے یہ نہیں ڈھونڈیں گے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، وہ تو یہ دیکھیں گے تم نے کہا کیا لکھا۔ دوستو اور عزیز، اور اس لیے کیوں ہے کہ اگر تاریخ میں ڈھونڈا جائے، آج کی تاریخ کے مناسبت سے اتنا عرض کر دوں کہ ہے کیا، کس لیے دنیا بھر کے تقابل کی بات کر لی جائے، آیات میں یہ آیت اس کے لیے ہے، وہ اس کے لیے، وہ اس کے لیے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کی وہ تفسیر ہے، احادیث جتنی چاہیں جھوٹی جعلی منسوخ کر لی جائیں، بنا لی جائیں، لیکن بڑے ادب سے اگر میں سارے عالم اسلام کے سامنے اس ایک سوال کو رکھوں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، اسلام ساری دنیا کے مذاہب اور ریلیجنز کے مقابلے میں فخر و افتخار سے اپنے امور، جو عقیدے سے عمل تک، بلیف سے ایکشن تک پیش کرتا ہے۔ اسلام میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، وحدانیت میں، رسالت میں، نبوت میں، معاد میں، امامت میں، قیامت کے مسائل میں اور عملی زندگی میں۔ اور دنیا کی بڑی کوشش یہ ہے کہ اسلامی زندگی پر وہ چارجز لگائے جائیں، وہ اعتراضات کیے جائیں کہ نوجوان نسل کو اسلام سے کچھ نہ کچھ دور کیا جائے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جہاں تک اسلامک ہسٹری کو پڑھنے کا تعلق ہے، دنیا کے لوگ جو اسلام مخالف ہیں، وہ جو بڑے بڑے اعتراضات پیش کرتے ہیں، میرا یہ مجمع پڑھا لکھا مجمع، خارج ہے، آپ اس سرزمین پر رہتے ہیں، آپ کو شوق ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو مشہور اعتراضات اسلام پر ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر اوپر ان اعتراضات کو ہیڈنگز میں سرخیوں کے ساتھ لکھیے اور پھر ایک کالم بنائیے جس کے ایک طرف کچھ نام لکھیے، دوسری طرف کچھ اور نام لکھیے۔ اوپر ہیڈنگز کیا ہیں؟ جو غیر مسلم کی طرف سے آبجیکشنز ہیں، اعتراضات ہیں،
الزامات ہیں اسلام جبر و تشدد کا دین ہے، اسلام وائلنس قتل و خونریزی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ باہر کے لوگوں کے اعتراضات اس سرزمین سے لے کر ہمارے ہندوستان تک، اور میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ آج ہمارے ہندوستان میں جو سب سے بڑے سربراہ افراد ہو سکتے ہیں ان کی تقریریں، ان کی باتیں میرے سامنے، اور میں پورے ہندوستان میں مختلف جگہوں پر اس سبجیکٹس پر بہت پڑھتا رہا ہوں اس درمیان۔ انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو کل، اگر کل موقع اور ممکن ہوا تو کل حسینیہ میں تقریر میں اس بات کو واضح کروں گا، چونکہ آج کی شب میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ذہن دوسری طرف لے جاؤں، مگر پھر بھی مختصر اور خلاصے کے طور پر اتنا عرض کر دوں کہ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، دوسرا اعتراض یہ کہ اسلام غلامی اور کنیزی کی تعلیم دیتا ہے، تیسرا اعتراض یہ ہے، تیسرا آبجیکشن یہ کہ اسلام میں عورت کا درجہ بہت گھٹایا گیا ہے وغیرہ، یہ آپ جانتے ہیں، یہ اعتراضات ہیں۔ اگر اوپر سرخیوں میں یہ اعتراضات لکھے جائیں اور کالمز میں آپ ایک طرف لکھیں عقائد، تاریخ، عملی زندگی، کریکٹرز شیعہ مذہب میں، دوسری طرف باقی فرقوں کے اعتبار سے لکھیں، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگر لکھیں تو میں عرض کروں گا کہ جس طرف باقی فرقوں کا نام آئے گا یہ اعتراضات پورے اتریں گے، لیکن جس طرف مذہب حقہ اور شیعہ اور جعفری مذہب کا نام آئے گا وہاں پر یہ اعتراضات غلط ثابت ہوں گے۔ اعتراضات ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، صحیح ہے بات کہ اسلام وائلنس، قتل و خون، جبر و تشدد، اور اگر یہ بات سچ نہ ہوتی تو 1400 برس پہلے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر 1400 برس پہلے تک کی تاریخ کو ملا لیجئے، دیکھ لیجئے کہ کسی نام پر جو تاریخ آج افغانستان میں آ کر ختم ہو رہی ہے وہاں پریشنگ کیا ہے؟ متفق ہیں آپ؟ آج کیا تبلیغ ہے کہ یہ ہے واجب القتل؟ کیوں قتل عام کیا جا رہا ہے طالبان کے نام پر؟ کیوں قتل عام ہے؟ اس لیے کہ عقیدے کے ڈورے اور رشتے جا کے اس جگہ ملتے ہیں کہ جہاں ان باتوں کو تبلیغ کیا گیا تھا، پریچ کیا گیا تھا، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اور اگر دوسری طرف آپ آئیں تو ہر بات کا جواب ایک کریکٹر صرف دے سکتا ہے۔ میں تفصیلات میں باقی کریکٹرز کی بات کیا کروں، میں ایک کریکٹر کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو ہر ایک جواب دے۔ آج کی تاریخ جس کی مناسبت سے ہے، آئیے خالی اسی کریکٹر کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو یہی اکیلا کریکٹر ہر بات کا جواب دے رہا ہے۔ جو سامنے کے اعتراضات، مشہور اعتراضات، اسلام وائلنس کی تعلیم دیتا ہے، اسلام قتل و خونریزی، بلڈ شیڈ کی تعلیم دیتا ہے، اسلام غلامی اور کنیزی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام عورتوں کے درجے کو گھٹاتا ہے، آؤ اسی ایک کریکٹر کو سامنے رکھ لو تو ان چاروں اعتراضات کا جواب اکیلا کردار معصومہ پیش کر دیتا ہے۔ ایک اکیلا میری شہزادی اور معصومہ کا اکیلا کریکٹر اور کردار۔ یہ الگ بات ہے کہ میں تاریخ کے ان صفحات سے آپ کے سامنے پیش کروں جہاں میرے مولا علی کا کردار کیا ہے، جو ان میں سے ہر بات کا جواب دے رہا ہے۔ باقی اہل بیت اطہار میں ہر ایک کی بات تو الگ الگ پوری تقریر چاہیے ہے، اشرے چاہیے ہیں۔ یہاں میں صرف ایک شخصیت کی اگر بات کروں اور میں ایک بات کے لیے ایک چھوٹی مثال دے کر گزروں گا۔ قتل و خونریزی کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ دوستو اور عزیزو، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں جب میری شہزادی اپنے حق کے مطالبے کے لیے گھر سے باہر آتی ہیں، آئیے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس کردار کو ہٹا لیں آپ تو اعتراضات صحیح ہو جائیں گے۔ اور کر رہے ہیں آپ، ایک وہ جگہ ہے
جہاں عورتوں کے کردار کو، کریکٹر کو پیش کرتے ہوئے جو اسلامی زندگی کے کریکٹرز ابھرے اور جو بڑے نمایاں کہلائیں گے. آیا اسلام قتل و خونریزی کی تعلیم دیتا ہے یا وائلنس کو روکتا ہے؟ اب دونوں کالمز میں الگ الگ کریکٹرز دیکھ لیجئے گا. ایک طرف وہ کردار ملے گا کہ جو اگر میدان میں آیا تو ہزاروں مسلمانوں کا خون بہہ گیا، ہے کہ نہیں؟ اگر سیدہ کے کردار کو ہٹا لیں تو عورتوں کا وہ کردار ابھرے گا جو میدان میں آئے تو ہزاروں خود مسلمانوں کا خون بہائیں. لیکن جب سیدہ کا کردار ابھرے گا تو میدان میں کیا، اس بھرے دربار میں جانے کے بعد بھی سیدہ یہ ثابت کریں گی کہ اگر وائلنس پر یقین ہوتا تو میرے ساتھ ساتھ علی کی تلوار بھی تھی. اس دربار میں حق کے مطالبے کی ضرورت نہ ہوتی کہ تلوار مقابلہ کر لیتی. اس کے ساتھ وہ شخصیت ہو. کیا دیر لگتی سیدہ کو، بجائے اس کے کہ علی کا پیغام پہنچے. دیکھو معصومہ سے جا کر کہہ دو کہ بددعا کے لیے ہاتھ نہ بلند کریں. یہ بددعا کے لیے ہاتھ نہ بلند کریں خود تاریخ کا جملہ دلیل ہے کہ بددعا کے لیے تو ہاتھ بلند ہو رہے تھے بارگاہ رب میں شکوہ، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہاں سے مطالبہ ہو کہ علی کے ہاتھ میں اب تلوار بلند ہونا چاہیے. لاؤ کہیں تاریخ میں کہ سیدہ نے مطالبہ کیا ہو ان مواقع پر کہ جو سامنے آئے، جس سے قوم واقف ہے، جس سے سارا عالم اسلام واقف ہے. کوئی مشکل نہیں تھا ہماری شہزادی کے لیے اس بات کو، اور سامنے کی باتیں ہیں. اور خود عورتوں کے، میں نے بات عرض کر دی ہے، وائلنس، قتل و خونریزی، تشدد، ہم کو تاریخ اسلام میں معصومہ کسی بھی جگہ میدان جنگ میں جاتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں. اگر جاتی بھی ہیں تو باپ کے زخم پوچھنے، کسی اور کو زخمی کرانے کے لیے نہیں. صلوات پڑھیں محمد. اور میں ایک بات عرض کر لوں کہ تشدد، خونریزی اسلام کا کردار نہیں ہے. اور ثبوت یہ ہے، میں آج پوچھتا ہوں سارے عالم اسلام سے، اس مجمع کا تو عقیدہ ہے یا تو جذب و معرفت کی کیفیت میں ہوتے ہیں حالات کو سن کر، تذکروں کو سن کر، لیکن سارے عالم اسلام سے میرا سوال ہے، یہ بتلاؤ تاریخ اسلام میں عہد رسول کے فوراً بعد، اگر عہد رسول سے لے کر عہد رسول کے فوراً بعد اگر عورتوں کا میدان جنگ میں جانا قابل فخر ہوتا تو کسی اور کے جانے کو قابل فخر طور پر بیان کیا جاتا. یہ فخر سے بیان نہ کر کے کسی کے میدان جنگ میں جانے پر پردے ڈالنے کی کوششیں خود بتلاتی ہیں کہ وائلنس پر یقین نہیں ہے. اسلام اس یقین کو پیش کرنا چاہتا ہے جہاں عدم تشدد کے ساتھ تبلیغ ہو. اور اس لیے تمہارے پاس قابل فخر اس منزل پر بطور مثال اگر عورتوں کی کردار ڈھونڈنا ہے تو سیدہ کا کردار ملے گا، کسی اور کا نہیں ملے گا. اس نے میدان جنگ کو امن میں تبدیل کیا ہے، قتل و خونریزی میں نہیں. نہیں ہے. اور اگر قابل فخر ہوتا کسی کا میدان جنگ میں جانا تو آج کاہے کو فنشنگ اس بات کی ہے کہ جمل صفین تذکرہ مت کرو. آپ اس جگہ کسی سے پوچھیں کہ بھئی ہم کو بتلاؤ یہ کیا ہے، ہم کو تو نہیں واقفیت، ہم تو نہیں جانتے. کیوں چھپانے کی کوشش ہے؟ کیونکہ کسی کا میدان میں جانا، جبکہ ازواج رسول میں سودا اگر انتقال ہوتا ہے تو اس پر فخر ہے. رسول کے ازواج میں سے ہیں کہ میرے سرپرست نے منع کیا تھا کہ میرے بعد گھر سے قدم نہ نکالنا، تو زندگی میں ایک حج کر لیا بس کافی ہے. جو حج بھی نہ کریں کہ قول رسول کے خلاف نہ ہو جائے.
کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ۔ ازواج رسول میں وہ بھی کردار ہے کہ اس حجرے ہی میں زندگی گزار دی اور وہیں دفن ہوئی اور وہیں ختم ہوئی، نہیں نکلی گھر سے۔ اور جو نکل کر گئی بھی تھی، میں دانو طنز کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ یہ بھی توجہ رہے کہ احترام کا انداز کیا ہے۔ جو نکل کر میدان جنگ میں گئی اور جب واپسی کی منزل آئی تو کیا تھا؟ ایک جملہ سنتے چلیے۔ جب واپسی کی منزل آئی تو کیا تھا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں، جس سے دوسری بات بھی ثابت ہوتی کہ اسلام میں عورت کا احترام، جو اعتراض ہے کہ اسلام میں عورت کا احترام کیا ہے، میں نے عرض کیا ایک ہی کردار سب کچھ پیش کرے گا۔ آئیے، ایک طرف شہزادی ہیں جن کے لیے ایک تاریخ کا فقرہ ابھی نقل کروں گا، اس سے پہلے اس بات کو سن لیں کہ اگر ہٹا دیجئے تو کردار کیا سامنے آتا ہے۔ اگر عورتوں میں سے اس کردار کو ہٹا دیا جائے تو پھر عورتوں کی تاریخ اسلام کیا پیش کرتا ہے کہ جب میدان جنگ میں شکست ہو گئی، دنیا جانتی ہے کہ جب میدان جنگ میں قابو پا لیا جاتا ہے دشمن پر تو سلوک کیا ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے احترام کا انداز یہ ہے کہ گرتے ہوئے ناقے کو روک کر علی کا حکم ہے اپنے فرزند محمد حنفیہ کو کہ جا کر انہیں سنبھال کر عزت و احترام سے اتار لو، ان کے گھر پہنچا دو۔ پہنچانے کا حکم بزرگوں اور دوستوں میں نوجوان بچوں سے خاص طور سے کہ جب پہنچانے کا حکم دیا گیا تو اس بات کا خیال رکھا گیا کہ یہ اپنے گھر جائیں، راستے میں کوئی زحمت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو 40 سوار ساتھ کیے گئے۔ اور جب اپنے گھر پہنچ گئیں تو وہاں تک تو خاموشی تھی، لیکن گھر پہنچنے کے بعد کیا کہا؟ اب فریاد کا انداز، دیکھا تم لوگوں نے علی کو؟ دیکھا؟ اتنا بھی خیال نہیں کیا؟ صحراؤں سے، بیابانوں سے، نہ جانے کہاں کہاں سے مجھے گزرنا تھا اور 40 نامحرموں کو ساتھ کر دیا۔ یہ فقرہ خود دلیل ہے کہ اگر میدان میں جانا ٹھیک ہوتا تو واپسی پہ یہ الزام نہ ہوتا۔ صلوات بڑے محمد دیکھا علی کو 40 نامحرموں کے ساتھ مجھے واپس کیا، مگر میرے اور آپ کے مولا کی نگاہ امامت چاہتے تو 40 نامحرموں کے ساتھ بھی کرتے، مگر وہ قابل اعتبار ہوتے۔ لیکن قیامت تک مثال بھی تو قائم کرنا ہے کہ دیکھو اسلام عورت کا کتنا احترام کرتا ہے کہ ایسی شخصیت جس کے ذریعے ہزاروں انسان قتل ہوئے، جب اس پر قابو پایا گیا تو اس کو بھی اسلام میدان جنگ سے کس طرح اس کے گھر کی طرف واپس کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر پہنچ کے اعتراض کرے کہ 40 نامحرموں کے ساتھ مجھے کیا گیا، تو ایک مرتبہ ان 40 سواروں نے اپنے سروں پر بندھی ہوئی پگڑیوں کو ہٹا کے جو کھولا تو بکھرے ہوئے بال دکھلائی دیے۔ اب پہچانا کہ عورتوں کو ساتھ کیا گیا تھا، پہچان لو علی کتنا احترام کرنے والے تھے۔ اگر اس منزل کو سامنے رکھا جائے تو آپ اندازہ کریں دنیا کہ میدان میں جانا قابل احترام تھا یا کسی منزل پر بھی سیدہ کے میدان میں نہ جانا۔ قرآن، تبلیغ اسلام، فرمان رسول، کردار رسول کی ترجمانی کدھر ہو رہی ہے؟ ایک طرف شہزادی ہے اور ساری ازواج جو نہیں جائیں گی میدان میں، وہ دلیل ہے۔ تو اگر قتل و خون کا الزام ہے، سخت ترین مواقع پر بھی سیدہ نے تلوار کے لیے کسی کو نہیں دھکا۔ اگر میدان جنگ میں کسی کو لانے کے لیے آمادہ نہیں کیا، اگر عورتوں کے احترام کی بات ہے
تو سیدہ نے اس کردار کو پیش کیا ہے کہ ایک طرف وہ ہیں جو میدان جنگ میں جائیں اور ایک طرف تاریخ اس فقرے کو پیش کرے کہ رسول اسلام جب کبھی میدان جنگ میں جاتے تھے تو جاتے وقت سب سے آخر میں جس سے رخصت ہوتے تھے وہ تھی سیدہ، اور واپس آنے کے بعد سب سے پہلے جس سے ملتے تھے وہ تھی شہزادی۔ یہ فقرہ خود دلیل ہے کہ نہ میدان جنگ میں ساتھ لے جاتے تھے اور نہ میدان جنگ تو سیدہ جاتی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ رہ گئی بات غلامی اور کنیزی کی، ایک ہی کردار سے ہر بات کا جواب۔ اگر غلامی اور کنیزی کی بات دنیا کرتی ہے کہ اسلام نے غلامی اور کنیزی کی ترویج کی اور اس کی تبلیغ کی، تو پردے کے اس طرف میری محترم مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں، پردے کے اس طرف میرے دوست بزرگ احباب بیٹھے ہیں۔ میں دونوں طرف یہ سوال کرتا ہوں، جس کنٹری میں ہم ہیں اور جس زمانے میں ہم ہیں، آج ساری دنیا کے انسانوں سے یہ پوچھئے کہ غلامی اچھی ہے یا بری، ہر ایک جواب دے گا آج کی دنیا کا ہر انسان آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، آزادی کو پسند کرتا ہے، فریڈم کو پسند کرتا ہے، غلامی اور کنیزی کیسی؟ ہر ایک کا جواب یہی ہوگا نا۔ لیکن اگر میں پردے کے اس طرف بیٹھی ہوئی بیویوں سے پوچھوں بتلاؤ تم کنیزی کو ناپسند کرتی ہو یا پسند، جواب ملے گا ناپسند کرتے ہیں، سوائے اس گھرانے کی بیویوں کے کہ جن کی کنیزی پر ہم فخر کرتے ہیں۔ ادھر کے مجمع سے پوچھا جائے آپ غلامی کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند، جواب ملے گا کہ ہم غلامی کو ناپسند کرتے ہیں مگر اس گھر کی غلامی پر فخر کرتے ہیں پھر اس سے زیادہ کسی اور کے لیے قابل ہم دنیا پہچانے کہ سیدہ کا گھرانہ وہ تھا کہ جس کی کنیزی پر آج کی عورتیں بھی فخر کرتی ہیں اور جس کی غلامی پر آج کے مرد بھی فخر کرتے ہیں۔ ایک صلوات محمد سبحان اللہ، ایک اور صلوات ایسا کردار تو لاؤ کہ جہاں غلامی اور کنیزی پر دنیا فخر کر سکے، اور اس کا ثبوت تو قمر اور فضہ سے مل جائے گا کہ جن کو نہ اپنی آزادی پسند تھی نہ اس گھر کا چھوڑنا پسند تھا، گویا ایسا سبق دیا گیا کہ جہاں غلامی اور کنیزی خود بخود دفن ہو جائے اور ختم ہو جائے، لیکن جو حقیقی کردار کی غلامی اور کنیزی ہو محبت کے ساتھ وہ بڑھتی چلی آئے۔ دیکھو یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اگر یہ آواز دی، پھر میں کہوں گا کہ سارے عالم اسلام کے لیے اگر سیدہ کا کردار ہٹا لیا جائے تو فخر کے لائق پھر کیا ہے؟ کہ قرآن ایک طرف آواز دیتا ہے، دوسرے فرقوں میں شخصیتیں ہیں، ہستیاں ہیں، ذاتیں ہیں، کردار ہیں، کریکٹرز ہیں، مثالیں ہیں، کہ اگر ہم دوسرے کسی فرقے سے اور کسی اور مذہب والوں سے پوچھیں تو وہ تو کہیں گے ہی فخر سے، خود مسلمان، خود اسلام پر عمل کرنے والا جب قرآن کی بات کرے گا، آیت پڑھے گا، کہ جب آواز دی جائے یا مریم، اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، آپ کو پاک کیا، آپ کو پھر منتخب کیا تمام دنیا کی عورتوں پر۔ اگر ہماری تاریخ اسلام سے ہماری شہزادی کا کردار ہٹا لیا جائے تو دنیا بتلائے کہ پھر اسلام کے دامن میں کوئی ہے مصطفیٰ، کوئی ہے مطہر، کوئی ہے پاک و پاکیزہ، کوئی ہے منتخب ساری دنیا کی عورتوں پر، ایک سیدہ نہ ہوتی تو پھر مریم کا بھی جواب نہ ہوتا۔ کیا کہنے واہ واہ واہ۔ مریم اپنے دور کی عورتوں پر سیدہ اور سردار تھی، لیکن شہزادی وہ ہے جو اپنے دور سے لے کر سابقین اور پھر قیامت تک تمام عورتوں کی سردار کہلانے کی۔ اس کی وجہ بیان کی گئی، وجہ بھی بیان کی گئی۔ جناب مریم وہ تھی کہ جن سے آسمان سے رزق آتا تھا، بیت المقدس کی خدمت وابستہ تھی،
عبادت اور زہد تھا، اس لیے استعفا ہوا۔ ابھی ہمارے محترم دوست نے لفظ مصطفیٰ اختیار کیا عورتوں کے لیے شہزادی کی طرف منسوخ کرتے ہوئے، بہت صحیح، کیونکہ اگر جناب مریم کے لیے استعفا کی لفظ ہے، یعنی جناب مریم مصطفیٰ ہیں، چنی ہوئی ہیں، منتخب ہیں علی نساء العالمین، تو جس کو رسول کہتے ہیں سیدۃ النساء العالمین، وہ کیسے مصطفیٰ نہ ہوگی؟ صلوات اور اس لیے میں نے جس آیت سے بات شروع کی، طہارت مستقل موضوع ہے، اشروں کی آیت ہے، لیکن سمیٹ کر چند لفظ اس آیت سے متعلق عرض کر دوں کہ جب یہ آواز دی جائے انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا، ظاہر ہے کہ میں اس آیت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس بہت اجمالاً تاریخ میں ایک بات ہے کہ حضور کے گھر کے باہر ایک چبوترا تھا۔ چبوترا سمجھتے ہیں؟ نوجوان بچے تو جانتے ہوں گے، ایک بلندی تھی، جی پیٹیو ٹائپ ایک جگہ تھی، پلیٹ فارم ٹائپ ایک جگہ تھی، یا پیٹیو ٹائپ ایک جگہ تھی رسول کے گھر کے سامنے۔ اس پر ایک سائبان نما کوئی چیز پڑی رہتی تھی، اور اس لیے اس جگہ کو صفہ کہا جاتا تھا، صفہ یا صفہ، جو کہتے ہیں چھتے کو، صفیفہ بھی چھتا ہے، صفہ و صفہ بھی چھتا ہے۔ تو وہاں پر حضور کے وہ اصحاب جو حضور سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، وہ آ کر وہاں رک جایا کرتے تھے، نمازیں، عبادتیں، اور ان کے لیے کھانا بھی وقتاً فوقتاً لوگ دے جایا کرتے تھے۔ عالم مسافرت میں ہیں تو وہاں آ کر ٹھہر گئے۔ تمنا کیا ہوتی تھی، کیوں ٹھہرتے تھے؟ کہ جب حضور اپنے گھر سے برآمد ہوں گے تو یہ زیارت کر سکیں گے۔ اس تمنا زیارت میں حضور کی رکتے تھے اصحاب، اور اس لیے ان کو اصحاب صفہ کہا جانے لگا۔ سواد فے چھوٹی ہے، یہ کہلانے لگے۔ یہ لوگ اس چبوترے پر، اس پلیٹ فارم، اس بلندی پر ٹھہرے رہتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے۔ یہ سب بھی اس بات کے گواہ ہیں، اس بات کے کہ حضور اکرم، ایک تاریخ اور روایت ہے کہ 6 مہینے تک، اور دوسری تاریخ اور روایت ہے کہ 9 مہینے تک روز صبح سویرے اپنے گھر سے برآمد ہو کر وہاں آتے تھے جہاں سیدہ کا گھر تھا، اور شہزادی کے گھر کے سامنے پہنچ کر حضور آواز دیتے تھے، السلام علیکم اہل البیت، اور پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے جو میں نے آیت آپ کے سامنے شروع کی۔ یعنی 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک حضور نے ہر روز اس گھر کے سامنے آ کر السلام علیکم اہل البیت یا اہل البیت کہہ کر، فرما کر، اس آیت کی تلاوت کر کے اصحاب صفہ کو گواہ بنا کر یہ بتلا دیا کہ پہچان لو اہل بیت کون ہے۔ اور دوسری بات سمجھا دی جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات یہ سمجھا دی کہ ایک آیت تطہیر، قرآن کی کوئی اور آیت نہیں، کوئی اور آیت نہیں، یہ ایک آیت ایسی تھی جو رسول کی زبان پر ہر روز کم سے کم 6 مہینے جاری رہی۔ اب پہچانو کہ
کہ اس آیت کی برکت کتنی ہوگی جو رسول کی زبان سے 6 مہینے تک مسلسل ادا ہوئی۔ آج جب ہم اپنی نشستوں میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی عقیدت و عظمت کا اعتراف پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر رجس کو دور رکھے۔ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، بیچ میں اہل بیت کی لفظ رکھ کر ادھر ہر رجس کو دور رکھے، ادھر ویسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ مجمع جانے کتنی موقعوں پر اس نشست میں بھی حدیث کے ساتھ سے بات شروع ہوئی، ہم اس بات کو پیش کر کے دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں جب رسول نے 6 مہینے تک تلاوت کی ہو، اصحاب صفہ نے اتنی مدت تک سنا ہو، اب تو پہچانے آپ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سے ہر رجس کو دور رکھے اور آپ کو ویسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ میں اسی منزل پر عقیدت میں کہہ سکتا ہوں کہ اب جب خدا نے ان سے ہر رجس کو دور رکھا تو جو ان سے دور ہوگا وہ کس سے قریب ہوگا؟ خدا نے ان سے رجس کو دور رکھا، اب جو ان سے دور ہوگا وہ کس سے قریب ہوگا؟ اور خدا نے ان کو کامل طہارت کی منزل پر رکھا، اب جن کے ہاتھوں میں ان کا دامن ہوگا وہ کیسے ناپاکیزی کی زندگی۔ نوجوان بچوں دوستوں کی درس کر دوں کہ رجس کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے رجس اور ایک ہے نجاست، دونوں میں فرق ہے۔ ایک جملہ اور ایک لفظ آپ لوگ جانتے ہیں جس کو آج کل کہا جاتا ہے پولوشن کی شکل میں بھی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کثافت۔ تو ایک شے ہے نجاست اور ایک ہے کثافت۔ یاد رکھیے، جو شے نجس ہوگی وہ کثیف ہوگی، جو شے نجس ہوگی وہ کثیف ہوگی، مگر جو شے کثیف ہوگی ضروری نہیں کہ وہ نجس ہو۔ تو جو کر رہے ہیں آپ، نجاست میں کثافت ہوگی لیکن کثافت میں ضروری نہیں کہ نجاست ہو۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ مولانا یہ رومال تو آپ کے ہاتھ میں بہت میلا ہے، آپ اسے کثیف کہہ سکتے ہیں، نجس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ طاہر ہے، تو آپ اس کو غیر طاہر نہیں کہہ سکتے، کثیف کہہ سکتے ہیں۔ میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ آئیے، بہت سے حضرات کے ہاتھ میں ماشاءاللہ نگینے ہیں، انگوٹھیاں ہیں۔ آپ نے ایک اچھا عقیق لیا اور جاننے والے انسان کو دکھلایا، بتلاؤ یہ کیسا ہے۔ لیا، دیکھا، روشنی کی طرف رخ کیا، آفتاب کی طرف، لائٹ کی طرف، اور یہ کہا کہ یہ عقیق بہت اچھا ہے۔ آپ نے دوسرا عقیق دکھلایا، یہ کیسا ہے؟ اس کو لیا، دیکھا، کہا وہ پہلا عقیق یہ اس سے بھی اچھا ہوتا، مگر اس کے اندر تھوڑی کثافت ہے، اگر اس میں یہ ذرا کثافت نہ ہوتی تو یہ اس عقیق سے اچھا تھا۔ بات آئی سامنے کہ اب اس عقیق کو کوئی نجس نہیں کہہ سکتا مگر کثافت کہی جا رہی ہے۔ عقیق بہت عمدہ ہے، نگینا بہت اچھا ہے، پتھر بہت اچھا ہے، پاک ہے، روشن ہے، آبدار ہے، مگر اس کے اندر کچھ رگیں ایسی ہیں جو اس کی کثافت پیش کر رہی ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ کثیف ہے،
تو یاد رکھیے گا کہ نجاست اور کثافت میں اتنا فرق ہے کہ نجاست ذلت کا سبب ہو سکتی ہے، پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے، اذیت کا سبب ہو سکتی ہے، مگر کثافت اذیت کا سبب نہیں ہوتی۔ ہاں اتنا ہے کہ کثافت میں بھی ایک عیب ہوتا ہے، وہ عیب نجاست کی طرف نہیں لے جاتا۔ خالق نے کیا کہا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تم سے ہر رجس کو دور رکھے، یعنی کوئی بھی عیب کی شے ایسی اگر ہو جو عیب کہلا سکے وہ بھی تم میں نہ ہو۔ نگینے میں کثافت ہوگی مگر اہل بیت اطہار میں کثافت بھی نہ ہوگی، اس لیے کہ خاک سے نہیں ہے، نور سے بنا کر کے۔ جب تخلیق نور ہے تو کثافت کا بھی سوال نہیں۔ اور بس عزیزان کرام، اس لیے میں اختتام کلام میں اتنا عرض کروں گا کہ شہزادی اور معصومہ جن کے لیے ہم تاریخوں میں ولادت اور اس جشن کے سلسلے میں شریک ہیں، وہ ہستی کے جس نے پورے اسلام کو ایک زندگی دی، گھنٹوں کی تقریریں چاہیے شہزادی کی نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے، وہ نام کافی ہے سمجھ لینے کے لیے، صرف اور صرف نام، کہ جہاں نام قدرت نے انتخاب کر دیا فاطمہ، اور فاطمہ کا مطلب ہے فطمت عن الشر، عربی مقولے کے اعتبار سے فطمت عن الشر، جس کو فاطمہ کہا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر شر سے محفوظ کر دیا گیا۔ تو نام ہی وہ ہے کہ جہاں ہر شر سے محفوظ کر دیا گیا۔ القاب میں صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، بطول ہے، اسرا ہے۔ لفظ صدیقہ پر انشاءاللہ شاید کل کی تقریر میں عرض کروں، مگر اتنا عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ اگر ہم خانوادہ رسالت میں یہ دیکھیں کہ جس کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر، عجیب بات یہ ہے کہ مورخین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ جناب ام سلمہ کے گھر میں اور ایک دفعہ خود جناب سیدہ کے گھر میں۔ لیکن جب میں مسلمانوں کی عام کتابوں میں مشکات میں حدیث نمبر 5844 جہاں پر آیت تطہیر کا ذکر ہے، جب اس کو دیکھوں تو وہاں روایت کرنے والی ذات نہ جناب ام سلمہ کی ہے نہ خود شہزادی کی ہے، بلکہ راویہ کوئی اور ہیں۔ مشکات میں جن سے روایت ہے ازواج رسول میں کوئی راوی نہیں، راویہ، اور ان راویہ نے اس روایت کو پیش کیا۔ ایک عجیب بات یہ کہ کتنی ہی آیات اور احادیث کے مفہوم و مطالب کو بدل دیا جائے، لیکن میں نے یہاں شب جمعہ کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اس میں آیت تطہیر بھی ہے۔ کہ خود رسول کے گھر میں وہ شخصیت جن کا ابھی ذکر کر رہا تھا کہ جن کا میدان میں بھی کارنامہ ہے، لیکن گھر کا کارنامہ کم سے کم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول نے چادر میں آ کر اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور اس کے بعد یہ دعا کی، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ ہیں میرے اہل بیت، اس کے آگے کچھ نہیں فرمایا، پر رسول نے یہ جملہ فرمایا اور آسمان سے آیت نازل ہوئی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ شاید مفسرین نے یہ دیکھا کہ 2 دفعہ آیت نازل ہوئی، اگر میں عقیدت میں کہہ دوں تو کسی کو برا نہ لگے، شاید 3 دفعہ نازل ہوئی ہو، پہلی دفعہ ام سلمہ کے یہاں، دوسری دفعہ سیدہ کے پاس، اور تیسری دفعہ خود ان کو گواہ بنایا گیا ہو، پہچان لو کہ چادر میں رسول کس کو لے کر آرام کرتے ہیں۔ صلوات اور اس لیے آج کی تاریخ ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اپنے تمام برادران ایمانی کو اور اس اہل بیت اطہار کے
उलामा और कनीज़ों को और अकीदतमंदों को ये ऐसी मुबारक तारीख में हम लोग जमा हैं जिसके लिए हमारे पास आज सारी दुनिया के लोगों के सामने अगर हमें बतौर मिसाल पेश करना है कि इस्लाम में औरत के लिए जो मर्तबा अजमत और दर्जा है उसको सिर्फ एक जुमले से अंदाजा कर लिया जाए कि दुनिया के मुख्तलिफ फिरकों और मज़ाहिब की तारीखें अगर बहुत से बहुत पेश करेंगी तो एक एक औरत के किरदार को, एक से ज्यादा नहीं। हमारे हिंदुस्तान में भी आप जानते हैं जो मजहब है, जो फिरका मशहूर मजहब है, उसमें भी अगर औरतों के किरदार पर बात आएगी तो एक औरत, इसके आगे नहीं। हर मजहब में ढूंढिए और तलाश कीजिए तो एक औरत का किरदार नुमायां होकर मिलेगा। लेकिन कुरान करीम और इस्लाम वो है कि जिसने अगर औरतों के दर्जे को घटाया होता तो यहां भी किसी एक ही औरत का किरदार नहीं। लेकिन इस्लाम ने इस मर्तबे को अपने नौयत से इतना बुलंद किया कि किरदार ही किरदार सामने हैं। ये सैयदा का किरदार है, ये उनकी गोद में पाली हुई ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के किरदार हैं, ये उनके घर की कनीज फिजा का किरदार है, और कितने किरदार हैं जो करबला की सरजमीन से उभर के सामने आते हैं। पहचानो कि इस्लाम वो है जो औरतों के किरदार को इतना बुलंद करता है कि कुरान के सफ़हात से लेकर तारीख इस्लाम के सफ़हात तक नाम ही नाम है जो जगमगा रहे हैं। एक सलावत हमारी दुआ है खुदा हम सबको ये तकरीब मुबारक करे और इस जश्न मसरत की बरकतें हम सबको हासिल हों। इस सरजमीन पर हमारे नई नस्ल में हमारे बच्चे और बच्चियाँ किरदारों से बेहतर सबक हासिल करें, उनके मुस्तक़बिल के लिए ये रहनुमाई और एक हिदायत का वसीला साबित हों। और आप मोहम्मद वाले मोहम्मद अहले बैत अताहार की ज़िंदगी को हमारे लिए इस तरह वसीला करार दिया गया उसको आखिरी ज़िंदगी की सांस में बाकी रखें। जो अफराद इस फर्श पर शरीक हैं उनके अज़्ज़ा अक़रबा और तमाम मोमिन और मोमिनात को उनके दिली शरई मक़ासिद में कामयाबियाँ अता फरमाए, किसी मुश्किल और परेशानी मुब्तला उनसे उनको नजात अता फरमाए। और आप मोहम्मद वाले मोहम्मद जिस तरह हमारी शहजादी ने दुनिया के मसाइब उठाकर भी इस्लाम को हर तरह से बरकरार रखने और बाकी रखने और उसको रोशन रखने की ज़िंदगी पेश फरमाई। खुदा हमको भी इस रास्ते पर बाकी रखे कि हम जल्दी इस्लाम के लिए ज़िंदगी गुजारें। दुश्मनान इस्लाम को ज़रिए रुस्वा फरमाए, जो नासिरान दीन इस्लाम को कामयाब और मुज़फ़्फ़र मंसूर फरमाए। खुदाया जो हमारे गुज़श्तगान आज हमारे दरमियान नहीं हैं उनके आमाल को कबूल फरमा, वो जवार मासूमी में जगह अता फरमा, हम सब के अमाल को कबूल फरमा, हमें ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मोहब्बत अहले बैत के रास्ते पर बाकी रख। ज़िंदगी में हमारी आखिरी सांस तक खुदाया मोहम्मद राय हम पर साबित कदम रख। ज़रूरियत में ताजीर